مدینہ منورہ کی ایک خاموش بستی، صحابہ کرام کی ایک پرنور محفل، جہاں کائنات کی سب سے عظیم ہستی پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہے۔ فضا میں ایک عجیب سا سکون ہے، لیکن آج صحابہ کرام کے دلوں میں ایک دکھ کی لہر ہے۔ ابھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنی اسرائیل کے ایک ایسے شخص کا ذکر کیا ہے جس نے اپنی زندگی کے 1000 مہینے، جی ہاں پورے 83 سال اور 4 مہینے مسلسل اللہ کی راہ میں تلوار اٹھائے رکھی، ایک لمحے کے لیے بھی وہ عبادت سے غافل نہ ہوا اور اللہ کی راہ میں جہاد کو نہ چھوڑا۔ جب صحابہ کرام نے اس عظیم عابد کا قصہ سنا تو پوری محفل پر ایک سناٹا چھا گیا۔ وہ اس شخص کی ہمت اور اتنی طویل عبادت پر حیرت زدہ رہ گئے، لیکن جلد ہی یہ حیرت ان کے دلوں میں ایک دکھ اور پریشانی میں بدل گئی۔ صحابہ کرام نے اپنی زندگیوں اور اپنی مختصر عمروں پر نظر ڈالی تو انہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث یاد آئی کہ میری امت کی عمریں 60 سے 70 سال کے درمیان ہوں گی۔ صحابہ کرام کے دل تڑپ اٹھے، وہ سوچنے لگے کہ ہم بھلا اس شخص کا مقابلہ کیسے کریں گے؟ ہم اتنی تھوڑی سی عمر پا کر اتنی لمبی عبادتوں کا اجر کیسے پائیں گے؟ لیکن کیونکہ اللہ جل جلالہ شکور ہے، یعنی قدردان ہے، اسے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے دلوں کا وہ درد معلوم تھا جو نیکیوں میں پیچھے رہ جانے کے خوف سے پیدا ہوا تھا۔ اللہ کو اپنے نبی اور ان کی امت کا یہ غم پسند نہ آیا۔ اسی نازک موڑ پر آسمان کے دروازے کھلے اور روح الامین حضرت جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر کے نازل ہوئے۔ وہ صرف تسلی دینے نہیں آئے تھے، بلکہ انسانیت کی تاریخ کی سب سے بڑی خوشخبری لے کر کے آئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ آیتیں نازل فرمائی، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ۔ رب کائنات کی طرف سے کتنا حیرت انگیز جواب آیا۔ اللہ تعالیٰ گویا امت محمدیہ سے فرما رہا ہے، اے میرے نبی کی امت، اپنی زندگیوں کے چھوٹے ہونے پر غمگین نہ ہو۔ میں نے تمہیں اس کے بدلے ہر سال میں ایک ایسی رات عطا کر دی ہے جو تمہاری عمروں کی کمی کو پورا کر دے گی۔ رمضان المبارک کی صرف ایک رات میں کی گئی عبادت 1000 مہینوں سے بہتر قرار دی گئی۔ اب چلیے اس صورت کی گہرائی میں اترتے ہیں کہ سورہ قدر میں اللہ رب العزت نے ہمارے لیے کیا کیا چھپا رکھا ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، بے شک ہم نے اسے شب قدر میں نازل کیا۔ غور کیجئے، اللہ نے یہاں قرآن کا نام نہیں لیا، صرف اشارہ کیا ہے کہ اسے نازل کیا۔ مفسرین کہتے ہیں کہ یہ قرآن کی شہرت کی دلیل ہے، کیونکہ قرآن مؤمنین کے دلوں میں اس طرح رچا بسا ہوا تھا اور اس طرح رچا بسا ہوا ہونا چاہیے کہ نام کی ضرورت ہی نہ پڑے، بس اشارہ ہی کافی ہو۔ آگے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، بے شک ہم نے اسے نازل کیا، ہم نے نازل کیا۔ یہاں ہم سے مراد اللہ رب العزت ہے، لیکن اللہ رب العزت تو ایک ہے، اس نے ہم کیوں استعمال کیا؟ مفسرین کہتے ہیں کہ جہاں اللہ اپنی صفات، تخلیق اور انعام کا ذکر کرتا ہے، وہاں وہ اپنے آپ کو ہم کہہ کر کے مخاطب کرتا ہے تاکہ اس کی شان ظاہر ہو اور تاکہ اس کی تمام صفات، اس کی حکمت اور اس کا پورا کمال ہم میں شامل ہو جائے۔ لیکن جہاں جہاں اللہ رب العزت توحید کا ذکر کرتا ہے یا پھر عبادت کا ذکر کرتا ہے، وہاں اللہ رب العزت میں کہہ کر کے مخاطب کرتا ہے، جیسے کہ قرآن مقدس میں ہے، اننی انا اللہ فاعبدنی، میں ہی اللہ ہوں، میری ہی عبادت کرو۔ تو یہاں پر میں کہہ کر کے مخاطب کیا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے اسے لیلۃ القدر یعنی شب قدر میں نازل کی۔ لیکن یہ قدر کیا ہے؟ علماء کہتے ہیں کہ اس کے 2 معنی ہیں۔ پہلا، قدر سے مراد تقدیر ہے، یعنی یہ فیصلوں کی رات ہے۔ اس رات اگلے 1 سال تک ہونے والی بارش، رزق، زندگی اور موت کے فیصلے فرشتوں کے حوالے کر دیے جاتے ہیں۔ حالانکہ یہ اللہ رب العزت کے علم میں ازل سے ہیں، لیکن فرشتوں کو اسی رات میں بتائے جاتے ہیں۔ اور اس کا دوسرا مطلب یہ ہے عظمت، بلندی۔ یہ وہ رات ہے جو ایک عام انسان کو انسانیت کی پستی سے اٹھا کر ایک بہت بلند مقام پر پہنچا دیتی ہے اور اس انسان کو صاحب قدر، صاحب منزلت بنا دیتی ہے، اس لیے اس کو قدر کہا گیا ہے۔ حضرت ابو بکر براق کہتے ہیں کہ اس رات کو شب قدر اس لیے کہتے ہیں کیونکہ اس میں قدر والی کتاب، قدر والے فرشتے کے ذریعے قدر والی امت پر نازل کی گئی۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ قرآن کے نازل ہونے میں تو 23 سال کا وقت لگا، لیکن یہاں اللہ فرما رہا ہے کہ ہم نے اس کو شب قدر میں نازل کی، یعنی ایک رات میں نازل کی۔ ایسا کیوں؟ تو مفسرین کہتے ہیں کیونکہ قرآن کے نازل ہونے کے مختلف مراحل تھے۔ پہلے یہ اللہ کے پاس عالم غیب میں تھا، پھر لوح محفوظ پر لکھا گیا، وہاں سے قدر کی رات میں
یہ آسمان دنیا پر ایک ساتھ اتارا گیا، پھر وہاں سے ضرورت کے مطابق 23 سال کے عرصے میں تھوڑا تھوڑا کر کے زمین پر اترا، اور یہ تھوڑا تھوڑا اترنا اس لیے تھا تاکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل کو سکون ملتا رہے اور حالات کے مطابق احکامات نازل ہوں۔ آپ نے کبھی سوچا ہے کہ اللہ نے قرآن اتارنے کے لیے رات ہی کو کیوں چنا، دن کو کیوں نہیں چنا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ رات سکون اور خاموشی کا وقت ہے، دن میں شور ہوتا ہے، بھاگ دوڑ ہوتی ہے جس میں انسان کی توجہ بٹی ہوتی ہے۔ رات کے اندھیرے اور سناٹے میں انسان کا نفس مادی دنیا سے کٹ کر کے اللہ رب العزت کی طرف متوجہ ہونے کے لیے زیادہ تیار ہوتا ہے۔ تنہائی میں انسان کے خیالات دوسروں سے متاثر نہیں ہوتے بلکہ وہ اپنے اصل سے جڑ جاتا ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا بے شک رات کا اٹھنا نفس کو کچلنے یعنی اخلاص کے لیے زیادہ مؤثر اور بات کو درست رکھنے کے لیے زیادہ بہترین ہے۔ رات کے وقت عبادت دکھاوے سے دور ہوتی ہے، ریاکاری سے دور ہوتی ہے، کیونکہ اس وقت اللہ کے سوا آپ کو کوئی نہیں دیکھ رہا ہو۔ یہی وہ خاص وقت ہے جب اللہ کی رحمتیں موسلادھار بارش کی طرح برستی ہیں اور بندہ اپنے رب کے سب سے قریب ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے قرآن کو رات میں نازل فرمایا۔ آگے اللہ رب العزت دوسری آیت میں ارشاد فرماتا ہے وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، اور آپ کو کیا معلوم کہ شب قدر کیا ہے؟ یہ سوال ہمیں یہ بتانے کے لیے ہے کہ اس رات کی حقیقت ہماری عقل اور ہماری انڈرسٹینڈنگ سے بہت بلند ہے۔ اگر اللہ ہمیں خود نہ بتاتا تو ہم کبھی نہ سمجھ سکتے کہ ایک رات کی قیمت کیا ہو سکتی ہے، لیکن اللہ نے خود اس رات کی عظمت سے پردہ اٹھایا۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، ایک رات یعنی کہ لیلۃ القدر جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ یہ 1000 صرف ایک نمبر نہیں ہے، عربی میں 1000 انتہا کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یہ ایک ایسی آفر ہے کہ آپ ایک رات جاگیں، اللہ کی عبادت میں گزاریں اور اللہ آپ کے کھاتے میں 83 سالوں کی مسلسل عبادت لکھ دے۔ اور پھر اللہ نے یہ نہیں کہا کہ یہ رات 1000 مہینوں کے برابر ہے بلکہ فرمایا 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس ایک رات میں مانگی گئی دعا، اس رات میں نکلا ہوا توبہ کا ایک آنسو اور اس رات میں ادا کی گئی 2 رکعت نماز ان 1000 مہینوں کی عبادتوں سے زیادہ وزنی ہے جس میں شب قدر نہ ہو۔ یہ اللہ کا وہ احسان ہے جو اس نے صرف امت محمدیہ کے لیے خاص کی تاکہ ان کی مختصر عمریں پچھلی امتوں کی لمبی عبادتوں پر سبقت لے جائیں۔ اب یہ رات رمضان کی کون سی رات ہے؟ اس بارے میں بخاری شریف کی حدیث ہے۔ ہم مؤمنوں کی ماں حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا شب قدر رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں یعنی کہ 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں اور 29ویں رات اس میں تلاش کرو۔ اگرچہ اس کی تلاش آخری عشرے کی طاق راتوں میں کرنے کا حکم ہے، لیکن اکثر مفسرین کا میلان اور رجحان اسی طرف ہے کہ 27ویں رات ہی شب قدر کی رات ہے۔ لیکن ایک سوال ذہن میں آتا ہے کہ اللہ نے اس رات کو چھپایا کیوں؟ ہم سب اس رات کی تلاش میں کیوں بھٹکتے پھرتے ہیں؟ امام رازی اس کا جواب دیتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اس میں اللہ کی بڑی رحمت ہے۔ دیکھیں، اللہ نے اپنی رضا کو نیکیوں میں چھپایا تاکہ تم ہر نیکی کرو اور اللہ کی رضا حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ اس نے اپنے ولیوں کو، اپنے پسندیدہ بندوں کو لوگوں میں چھپایا تاکہ تم ہر انسان کی عزت کرو۔ اس نے شب قدر کو رمضان کی راتوں میں چھپا دیا تاکہ تم ہر رات اپنے رب کو پکارو۔ سوچو کہ اگر آپ کو پتہ ہوتا کہ یہی وہ رات ہے اور آپ نادانی میں اس رات کوئی گناہ کر بیٹھتے تو وہ جرم کتنا سنگین ہوتا، کتنا بڑا ہوتا۔ وہ نہیں چاہتا کہ بندہ جان بوجھ کر اتنی بڑی رات کی نافرمانی کر کر کے ہلاک ہو جائے۔ اب ذرا اس منظر کا تصور کریں جو اس رات آسمانوں پر ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم، اس رات میں فرشتے اور روح یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام اپنے رب کے حکم سے نازل ہوتے ہیں، زمین پر اترتے ہیں اور فرشتوں کی تعداد اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ زمین تنگ پڑ جاتی۔ فرشتوں کا اترنا پتہ ہے اس میں کیا راز چھپا ہے؟ جب اللہ انسان کو پیدا کر رہا تھا تو یہی فرشتے تھے جنہوں نے اعتراض کیا تھا، جنہوں نے یہ سوال اٹھایا تھا کہ اللہ کیا تو زمین میں ایسی ذات کو بسائے گا جو فساد کرے گی اور خون بہائے گی؟ یعنی فرشتوں نے اس وقت ہماری روحوں میں غصہ اور شہوت دیکھی تھی، اس لیے انہوں نے سوال کیا تھا۔ لیکن شب قدر میں وہی فرشتے اللہ سے اجازت مانگ کر فوج در فوج زمین پر اترتے ہیں۔ پتہ ہے کیوں؟ وہ اس لیے کیونکہ وہ آپ سے معذرت کرنے آتے ہیں۔
وہ جب دیکھتے ہیں کہ اس اندھیری رات میں، گناہوں سے بھری اس دنیا میں، ایک انسان اپنے رب کے سامنے رو رہا ہے، گڑ گڑا رہا ہے، تو وہ دنگ رہ جاتے ہیں۔ وہ آپ کے پاس آتے ہیں، آپ کو سلام کرتے ہیں، آپ کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ وہ زمین پر جگہ تلاش کرتے ہیں کہ کہیں کوئی مومن سجدے میں ہو اور وہ اس کے ساتھ شامل ہو جائیں۔ اور روح یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام، وہ جو وحی لاتے تھے، اس رات وہ آپ کا حال دیکھنے کے لیے آتے ہیں۔ روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اس رات ہر مومن سے مصافحہ کرتے ہیں، ہاتھ ملاتے ہیں، لیکن ہمیں کیسا پتہ چلے گا کہ انہوں نے ہم سے مصافحہ کیا یا نہیں؟ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جب بندہ اس رات میں دعا مانگ رہا ہو اور اچانک اس کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں، دل نرم ہو جائے اور آنکھوں سے بے اختیار آنسو نکل آئیں، تو وہ بندہ سمجھ لے کہ حضرت جبرائیل نے اس سے مصافحہ کر لیا ہے اور اس کی روح نے عالم بالا کی اس ہستی کو محسوس کر لیا ہے۔ آگے اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے من کل امر، یعنی اللہ کے فرشتے ہر کام کے لیے اترتے ہیں۔ ہر فرشتہ کسی نہ کسی خاص کام، جیسے بندوں کے ساتھ سجدہ کرنے کے لیے، یا بندوں کے لیے دعا کرنے کے لیے، یا بندوں پر سلامتی بھیجنے کے لیے اترتا ہے، اور اس سال کے دوران ہونے والی ہر خیر و شر کی تقدیر لے کر کے اترتے ہیں۔ اس میں بندے کے لیے دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائیوں کا پیغام ہے۔ آسمان کے فرشتے ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں فلاں شخص کا کیا حال ہے؟ جواب ملتا ہے پچھلے سال وہ غافل تھا لیکن اس سال عابد بن گیا ہے، اللہ رب العزت کا عبادت گزار بندہ بن گیا ہے، فلاں توبہ کر رہا ہے، فلاں سجدے میں ہے۔ یہ خبریں جب جنت تک پہنچتی ہیں تو جنت پکار اٹھتی ہے، اے اللہ ان بندوں کو جلدی میرے پاس بھیج دے۔ آگے اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے سلام ہی حتی مطلع الفجر، یہ رات سراسر سلامتی والی ہے، اور یہ سلامتی فجر کے طلوع ہونے تک ہوتی ہے۔ آج کی دنیا میں سب کچھ ہے، دولت ہے، ٹیکنالوجی ہے، لیکن سلامتی نہیں ہے۔ دل کا سکون غائب ہے، ہم گھروں میں محفوظ ہیں لیکن ذہنوں میں جنگیں چل رہی ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ اس رات میں نے سلامتی اتار دی ہے۔ یہ سلامتی صرف بیماریوں سے بچنا نہیں ہے، بلکہ یہ روح کا وہ اطمینان ہے، وہ سکون ہے جو آپ کو ہر خوف سے آزاد کر دیتا ہے۔ یہ وہ رات ہے جب تقدیریں لکھی جاتی ہیں، فیصلے فرشتوں کے حوالے کیے جاتے ہیں۔ آپ کا رزق، آپ کی خوشی، آپ کی زندگی، تمام چیزوں کے فیصلے اسی رات ہوتے ہیں کہ آپ نہیں چاہیں گے کہ جب آپ کی تقدیر لکھی جا رہی، جب آپ کے حق میں فیصلہ کیا جا رہا ہو تو آپ سجدے میں ہوں۔ اب بات کرتے ہیں عملی زندگی کی کہ ہم اس رات کو کیسے گزاریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من یقم لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے ایمان اور احتساب کے ساتھ شب قدر کا قیام کیا، اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ صرف دو لفظ، ایمان اور احتساب۔ ایمان یعنی اس وعدے پر مکمل یقین کہ اللہ مجھے نوازے گا، اور احتساب یعنی اپنی نیت کو خالص رکھنا، دکھاوے سے بچنا۔ بس ایمان اور احتساب کے ساتھ رات میں اللہ رب العزت کی عبادت کرنا، اور یہ آپ کے پچھلے تمام گناہوں کی معافی کی ضمانت ہے۔ اور یہ قیام اللیل ایسا نہیں ہے کہ آپ الگ سے کریں، بلکہ تراویح میں آپ کا کھڑا ہونا یہ بھی ایک قیام اللیل ہے، لیکن یہ کھڑا ہونا ایمان کے ساتھ ہو، پختہ ارادے کے ساتھ ہو، اور احتساب یعنی کہ خالص نیت کے ساتھ ہو، اس میں دکھاوا نہ ہو۔ ابھی ایک ارادہ کی کہ رمضان کے اس آخری عشرے کی جو باقی راتیں رہ گئی ہیں، ان میں جب دنیا عید کی خریداریوں میں مصروف ہو، آپ اپنی آخرت کی خریداری کیجیے۔ ایک تسبیح، ایک آنسو، ایک سجدہ۔ اگر آپ کو خوف ہے تو حسبنا اللہ کہیے، اگر آپ گناہوں کا بوجھ محسوس کر رہے ہیں تو استغفر اللہ کہیے، اگر آپ دنیا میں رہ کر کے رزق چاہتے ہیں تو ماشاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ کہیے۔ انسانیت نے جب سے اس رات کی قدر کھوئی ہے وہ بدبخت ہو گئی ہے۔ مادی ترقی، مٹیریلزم نے ہمیں آرام تو دیا ہے لیکن سکون چھین لیا ہے۔ وہ نور جو انسانی روح میں چمکتا تھا وہ کہیں کھو چکا ہے، اور اسی نور کو دوبارہ روشن کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ آپ اکیلے نہیں ہیں، اللہ آپ کے ساتھ ہے۔ وہ آپ کے آنسوؤں کو دیکھ رہا ہے، وہ آپ کی تڑپ کو جانتا ہے۔ وہ تو خود منتظر ہے کہ میرا بندہ ہاتھ تو اٹھائے، میں اس کے دامن کو اپنی رحمت سے بھر دوں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اس مبارک رات کی اصل روح کو سمجھنے اور اسے پانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وہ ہمیں ہماری دین، دنیا اور آخرت میں سلامتی نصیب فرمائے۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو اسے اپنے دوستوں اور گھر والوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں، شاید آپ کے ایک کلک سے کسی کی زندگی میں شب قدر آ جائے۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔